ورنہ کوشش کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے رزق کمانا، رزق حلال کی طلب میں رہنا، یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے دین کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت سے جی چرانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تو لوگ کسی کے طفیلی بن کے جینا چاہتے ہیں، کسی کے دستے نگر ہو کے جینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کرنی ہے لیکن کوئی شارٹ سا راستہ ملے اور جلدی سے ساری دولت جمع ہو جائے اور ہم فٹافٹ امیر ہو جائیں۔ آپ محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، یہی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی نظام کو رب رسول نے پسند فرمایا ہے۔ نوجوان نسل یہ یاد رکھے کہ جب وہ حرکت کرے گی، جدوجہد کرے گی، کوشش کرے گی، ہمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا۔ لیکن اگر کوشش ہی چھوڑ دی جائے، محنت ہی چھوڑ دی جائے، طلب ہی چھوڑ دی جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں، کاہلی اور سستی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ بھکاریوں کی لمبی فہرستیں ہیں، گداگر مانگنے والے، کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی، اور پھر کئی کئی رنگوں میں، کئی کئی انداز میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا، قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بغیر طلب کے اور مسلمان ہو کے رب پہ بھروسہ کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اور وہ سست ہو اور وہ کاہلی کی زندگی گزارے، آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ حاصل کرنا، آپ بجائے اس کے کہ سہارا تلاش کریں، آپ سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور نوجوان نسل اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، آپ تو کئیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے سفر کریں، آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سہارے کا باعث بنیں، آپ ایک ایسا درخت بنیں کہ جس کی چھاؤں میں سینکڑوں لوگ بیٹھ سکیں، درجنوں لوگ نفع حاصل کر سکیں۔ آپ خوبصورت زندگی بنائیں، اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے، جس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے۔ اچھی امیدیں وابستہ کریں، خوب محنت کریں، خوب، مطلب یہ کہ سست پڑنا، اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ہو ہی جائے گا، کوئی پہنچ ہی جائے گا، یہ کمزور لوگوں کی علامت، یہ کمزور لوگوں کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا، تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار۔ تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے، تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں، شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں۔ جدوجہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے، یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا اب لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا، فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔
اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے رستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے رستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا، وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے۔ فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا نا، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی، نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی۔ اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے؟ چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، تو یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے، اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کرے، بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے ہیں، جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 روپے ہے تو اسے سارا دن 1000 میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور اگر 10,000 کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے، اسے چاہت نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فارغ تو کوئی گھر پڑا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ چلتے رہیں، حرکت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جو لوگ ہمت کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ تجارت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی۔ فرمایا جو تاجر سچا ہوگا نا، تجارت کرے پر سچ بولے، سودا جو ہے وہی بتائے، سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا درجہ، یعنی اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیا، شہداء کے ساتھ، حالانکہ یہ شہید نہیں ہوا، یہ تو دکان کرتا رہا وقت پہ، اللہ نے اسے اپنے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی۔ اس کا مطلب ہے رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیانت داری کے ساتھ تجارت کی جائے، دیانت داری کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ یہ کام کرے، پھر یہ کہ بہت سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا، پودا لگایا، تو جو بھی جاندار اس سے نفع حاصل کرے گا اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ کوئی بھی آپ کھیتی باڑی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، پھر اس سے آگے ہاتھ سے مزدوری کرنا ہے، ہاتھ سے مزدوری۔ میرے دادا جان کا انتقال، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے، تو آخری دن غسل کے بعد جب میں نے ان کے ہاتھ کو کھولا تھا تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، ابھی بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، وہ جو پکے پڑ گئے تھے نا وہ ساری زندگی رہے میرے والد صاحب کے ہاتھوں پہ ہمیشہ، کیونکہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے۔ محنت آپ کریں، محنت کے نشان ہونے چاہیے، کرپشن کے داغ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ
थक जाएं काम करते, लेकिन मेरे भाई इस तरह ना हो कि लोग, मैंने कई दफ़ा कहा है कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। करोड़ों रुपए का आप मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, लेकिन आपका पैसा करप्शन का है तो लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं 2 नंबर तरीके से कमाया। लेकिन छोटा सा कोई मुलाजिम हो किसी दफ्तर में, हो दयानतदार, तो लोग दरवाजे के सामने बड़ा अफसर भी खड़ा होकर कहता है यार ये बंदा ना रिश्वत लेता है ना नाजायज सिफारिश सुनता है, इससे ज़रा एहतियात से बात करनी है। तो बतलाइए रोब कपड़ों का है कि किरदार का है, दौलत का है कि किरदार का है? किरदार की अजमत होती है। इसलिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बंदे ने भी, ये बुखारी है, हुजूर फरमाते हैं किसी ने भी अपने हाथ से ज्यादा बेहतर खाना कोई नहीं खाया, अपने हाथ की कमाई से ज्यादा बेहतर किसी बंदे ने खाना नहीं खाया। और फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों से कमाई करके खाया करते थे, अपने हाथों से मेहनत करके खाते थे। सबसे बेहतरीन खाना आप वो खाते हैं जब आप अपने हाथों से मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, आप कोशिश करके जो खाना आप मेहनत करके कमाते हैं। ये मजदूर बड़े शानदार लोग होते हैं, ये किसान बड़े शानदार लोग होते हैं। मैंने देखा है रात की तन्हाइयों में उठ उठ के खेतों को पानी लगाते। मैंने इनको जानवरों से प्यार करते देखा है, इनको मोहब्बत करते देखा है। मैंने देखा है कि ये बहुत सारे दुनियावी तकल्लुफात से निकल जाते हैं, इनको ज्यादा फिक्र नहीं रहती कि मेरे कपड़ों पे धब्बे हैं कि यहाँ किस तरह का माहौल है। मैंने देखा है कि इनकी ईदें तक अपने जानवरों के साथ गुजरती हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, प्यार करते हैं। आप जब मेहनत का इरादा करते हैं तो अल्लाह बड़ा नवाजता है। अपनी ज़िंदगी मेहनत वाली, जद्दोजहद वाली बनाएं। और याद रखें, हमारी सोसाइटी के अंदर इतने ज़्यादा गम नहीं है, सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जवान सुस्त हो गए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। जवान असल में कमज़ोर हो गए, इसलिए खराबी ज़्यादा बढ़ गई। अगर जवान ताज़ा दम हो, सुस्ती को छोड़ें, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करें। उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कोशिश करें, हिम्मत करें, मेहनत के साथ रिस्क कमाएं, अपनों का सहारा बने, अपनों से प्यार करें। इतने ज़्यादा गरीब लोग नहीं हैं हमारे यहाँ, सिर्फ ये है कि जो मेहनत कर सकते हैं उन्होंने मेहनत छोड़ दी है। सूरह इब्राहीम की पहली आया मुबारका में फरमाया कि अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। फरमाया ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये किताब हमने आप पर नाजिल की है ताकि आप लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ ले जाएं, ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर अता फरमा दे। बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरात, और अपने रब के हुक्म से अपने रब के रस्ते की तरफ लोगों को ले दे। अल अज़ीज़ुल हमीद, वो रब जो बड़ा गालिब भी है और जो हमद किया गया है, इसकी हमद की जाती, उसके रस्ते की तरफ आप लोगों को ले जाएं। मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, लोगों को अंधेरों से निकाले और जुल्मात से निकाल के उन्हें नूर दे। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि ये देख लें कि कुरान मजीद ने जुल्मात, अंधेरे जब बयान किए तो जमा का सीगा इस्तेमाल किया, और जब इलन नूर कहा तो वाहद का सीगा इस्तेमाल किया। जुल्मात ज़्यादा हैं और नूर एक है, अंधेरे ज़्यादा हैं और रोशनी एक है। माना क्या है कि कायनात में जितने भी अंधेरे हैं उन सब से दूर करने वाली रोशनी एक ही है जो मदीने वाले रसूल के पास मौजूद, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है, जो हुजूर के पास मौजूद है। ये रोशनी एक ही है। अंधेरे बेशुमार हैं, कसरत से अंधेरे हैं। एक अंधेरा कुफ्र का है, एक अंधेरा निफाक का है, एक अंधेरा जहालत का है, एक अंधेरा गुर्बत का है, एक अंधेरा तन्हाई का है, एक अंधेरा मायूसी का है। ये सारे अंधेरे निकलेंगे कैसे? जब हम किसी और से रोशनी नहीं लेंगे, रोशनी लेंगे रसूल पाक की बारगाह से। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ना एक बात यहाँ बयान फरमाई है, वो बड़ी अजीब और बड़ी अनोखी है। आला हज़रत फरमाते हैं, कहीं और से तुम रोशनी लोगे ना तो ये पहर दो पहर रहेगी। ये जितनी चांदनी, जितनी रोशनी है, ये ढल जाती है, ढल रही होती है। ये चांद की जो चांदनी है ना, ये ढलती है, पूरे उरूज पे जाता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है, फिर कम होता है। फरमाते एक रोशनी ऐसी है जो कभी कम नहीं होती, और उस रोशनी का नाम नूर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे, माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें, माहे मदीना अपने तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है, ये जो हमारे पास चांद की चांदनी है ये तो ढल रही है, पहर दो पहर रहेगी। ए माहे मदीना आप अपनी तजल्ली अता। या रसूल अल्लाह, एक अंधेरे से निकलेंगे, दूसरे में गुम हो जाएंगे, दूसरे से निकलेंगे तो पता नहीं कौन सा रास्ता मिलेगा, आप मेहरबानी करें,
اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں پہ محفوظ ہیں، یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دی ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا، لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تمہیں خود دروازہ وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، بداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے، نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لی، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا، انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو دوسری چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا، اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے، تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دے، بس کریں، کروڑوں روپے جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ منائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے، میلے میں لوگ جاتے ہیں گھوم پھر کے آتے، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی، میلہ میلہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائے، میلہ نہ بنائے، مہربانی فرمائے۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کرے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اسیرۃ النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں صاحب نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائے وہاں سے لے آئے تو کتنے کروڑ بنا۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا، اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے۔ بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ نام ہی بہت تگڑا تھا، 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے۔ تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا۔ کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے. چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا ہے 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ. برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں، یہ تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلے. اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے، تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے. حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا. فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے. سہم کا معنی حصہ. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جس سے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائی کرنا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مل گیا حصہ. حضور روٹین کی بات